یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار جہاں نیوز کے لیے اس وقت ہم یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے برآمد ہونے والے جلوس میں موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں یہ جلوس برآمد ہوگا اور اپنے مقررہ راستے سے ہوتے ہوئے یہ کمیٹی چوک میں مغرب کے وقت اختتام پذیر ہوگا۔ کچھ آپ کو بتاتے چلے کہ اس کی یوم انہدام جنت البقیع یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، اس دن کی اہمیت کیوں بڑھ گئی ہے۔ 8 شوال کا دن تھا، 1985 کی بات ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا اور سعودی حکومت نے جنت البقیع اور جنت المولا کے جو اہل بیت کے مزارات تھے ان کو منہدم کیا، بلا اس کو ایک اشتعال انگیزی کی گئی اور یہ بے حرمتی کی گئی۔ تو اس مناسبت سے پاکستان میں یہ ہر سال یہ دن منعقد ہوتا ہے، اور اس دن جلوس ازاں برآمد ہوتا ہے جس میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، اور خاص طور پر بی بی فاطمہ الزہرا کا چونکہ مزار وہاں جنت البقیع میں جو موجود تھا اس کو منہدم کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر اور ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ ابھی مجلس اختتام پذیر ہو گئی ہے اور جلوس علم برآمد ہو چکا ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کا اختتام کب ہوتا ہے، اور اس دوران جو عزادار ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج یوم انہدام جنت البقیع منایا جا رہا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قائد ملت جعفریہ پاکستان مؤسس عزائے بقیع آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کی آواز پر پوری دنیا میں 8 شوال کو جو ہے یوم عاشوراء کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ یہ احتجاج کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، کسی مکتب کے خلاف نہیں ہے، یہ ہر اس باضمیر انسان کی آواز ہے جو بھی عاشقان رسول ہے، جو محب اہل بیت ہے، جو پاک صحابہ کبار کا احترام کرتا ہے۔ تو آغا صاحب نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواسوں امام حسن امام حسین کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کی والدہ کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اس کی پرزور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ سے، عالمی ادارہ یونیسکو جو ہے، جو آثار قدیمہ کا ادارہ ہے، اس سے بھی پرزور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان آثار مقدس جو مزارات جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کو جو مسمار کیا گیا ہے، ان کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ القدس آزاد ہو، فلسطین آزاد ہو، تو ہمیں ان قبر کو آغا صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں، پاک ہستیاں دیتی ہیں کہ اگر جنت البقیع جنت المعلیٰ کو تعمیر کر دیا جائے تو انشاءاللہ فلسطین اور یہ جو القدس کا مسئلہ جو ہے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہماری جو انتظامیہ ہے بالخصوص ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی، ان کے تعاون، ان کے جو انتظامات کے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ آغا صاحب نے انہدام جنت البقیع کمیٹی کے کنوینئر حاجی غلام مرتضیٰ چوہان صاحب جو پورے پاکستان کے کنوینئر ہیں، انہوں نے ٹیمیں باقاعدہ بنائی ہوئی ہیں۔ ان ٹیموں کے ساتھ انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی ہے، باقاعدہ ان کو باقاعدہ ہر چیز سے آگاہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ ہمارے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلوس، یہ احتجاج ماتمی احتجاج، پرامن ماتمی احتجاج ہے، تو انشاءاللہ یہ حسب سابق کی طرح اس سال بھی یہاں سے کمیٹی چوک سے رواں ہیں، اور یہ آغا صاحب حامد علی موسوی سرکار کی کال پہ تو یہ اختتام اس کا جو ہے کرنا مقبول اس کے شیڈول کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالنے کے لیے کب اختتام پذیر ہوتا ہے، کہاں پہ؟ یہ ناصر الاعضاء امام بارگاہ سے حسب سابق جو ہے یہ برآمد ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 4:30 پونے 5 کے درمیان یہ برآمد ہوگا، اور یہ 11 بجے کے قریب 11:30 کے قریب جو ہے یہ کنگ مقبول امام بارگاہ میں جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سرکار کے حکم کے مطابق گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر ایک ہی صدا بلند ہے، تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو، کیونکہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی اگر عظمت رفتہ بحال ہوگی تو انشاءاللہ القدس
کشمیر اور دنیا کے مظلوم مسلمان ظلم کی جو چکیس میں پیس رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے تمام سعودی عرب کے جتنے بھی عہدیداران اور خاص کر کے آپ نے حکومت پاکستان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ کوئی اس پر غور و فکر کرے اور ان پر دباؤ ڈالے تاکہ یہ مزارات مقدسہ اثر نو تعمیر ہوں اور تعمیر ہوں گے۔ محمد باقر علیہ السلام جنہیں باقر علوم علم کی راہوں کو ایسے کھولا، ان کے علم کی ان راہوں کو شگافتہ کیا، وہ ایسے علوم کے بعد جو اس سے پہلے دنیا میں واضح نہ تھے ان کو دنیا تک پہنچایا امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کے بارے میں امام اہل سنت نعمان بن ثابت امام اعظم فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال میں نعمان بن ثابت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں نہ گزارتا ہلاک ہو گیا ہوتا۔ 9 اہل بیت، 9 ازواج مطہرات جنہیں دنیا ازواج مطہرات کہتی ہے اور قرآن امہات المومنین ہے، دل سے درِ بطول پہ آؤ تو بات ہے، یوں دوستی نبی سے نبھاؤ تو بات ہے، جس در پہ سج رہے وہ آئے ملائکہ شوم غم پڑھتے چلے علماء کرام کی رفاقت، تمام تار آغا سرکار کے شاگردان، سید العلماء سرکار علامہ آغا سید محسن حمدانی، سرکار علامہ رائے شمس امامی، سید فخر آباد عبد الحمدانی اور سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی شریک جلوس۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ کو ہم نے دکھایا کہ آج یہ جلوس جو کہ یوم انہدام میں جنت البقیع کے حوالے سے برآمد ہوا ہے، یہ ابھی اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہوا مغرب کے وقت اختتام پذیر ہوگا۔ آپ پس منظر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت جلوس کی جو قیادت ہے وہ ملت جعفریہ کے سربراہ مقدسی صاحب کر رہے ہیں، علامہ مقدسی، اور ان کی قیادت میں ہی یہ جلوس آگے اپنی منزل کی طرف بڑھے گا اور وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس دوران عزاداران امام حسین علیہ السلام نے عزاداری کی، نوحہ خوانی کی، اور انہوں نے اپنا جو احتجاج تھا وہ اس جلوس کے ذریعے ریکارڈ کرایا، اور یہ حکومت کو پیغام ہے اور جنت البقیع جہاں سعودی عرب کی جو حکومت ہے ان کے سامنے یہ احتجاج ہے اور ان سے یہ مطالبہ ہے کہ جنت البقیع کے جو مزارات منہدم کیے گئے تھے ان کی دوبارہ تعمیر کی جائے اور وہاں کی عزت اور احترام کو جاری رکھا جائے، اور یہ تمام امت کا فرض ہے اور یہ سعودی حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ اہل بیت اطہار اور اصحاب کی عزت اور تکریم کو ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھے۔ تو یہ تھی اس جلوس کی ساری کارروائی، یہ کوریج ہم نے آپ کو بتائی۔ اب اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔